یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ میں دنیا کی خوبصورت ترین وادی میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھ جیسے عاجز اور کمزور انسان پر اتنا کرم کیا۔ بہت ہی خوبصورت ویو ہے دونوں اطراف کا، ایک طرف یہ سائڈ اور سیم اسی طرح لیکس کی طرف، یہ لیکس کی طرف کا ویو ہے۔ خدا تیری قدرت، یا اللہ تیری قدرت عظیم ہے، تیری عظمت عظیم ہے، تیری بادشاہت عظیم ہے، تیری سلطنت عظیم ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا زمین جو کہ شاید پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ برابر ہوگا، یہ اتنا عظیم ہو سکتا ہے تو اے خدا تیری کائنات کتنی عظیم ہوگی۔ اے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ شیطان نے ہمیشہ مجھے گمراہ کیا، گناہوں کی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہمیشہ ہمیشہ، لیکن اے میرے مولا تیرا خاص لطف و کرم ہے مجھ پر کہ تو ہمیشہ مجھ پر مہربان رہا۔ تو نے مجھے وہاں راستہ دکھایا جہاں کوئی اور راستہ دکھانے والا نہ تھا، تو میرا وہاں مددگار ہوا جہاں کوئی اور مددگار نہ تھا۔ اے پروردگار یہ یقین ہے عشق محمد والے محمد ہے کہ اور انہی کا توسل ہے کہ تو مجھ پہ مہربان رہا، تیرا لطف عظیم ہے۔ آج میں ویرانوں میں جب گھوم رہا تھا پھر بھی مجھے خوشیوں کی خبریں مل رہی تھی۔ اے پروردگار تو عظیم ہے، تیری قدرت عظیم۔ خدا کی قسم، اے دنیا والو خدا کی قسم، اس جگہ کی قسم، اس زمین کی قسم، میں گمراہ ہو جاتا اگر محمد واللہ محمد کو اپنا رہبر جانشین نہ مانتا۔ اے دنیا والو میں گمراہ ہو جاتا اور بھٹک جاتا اگر میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ نہ رہتا۔ یہ عشق بنت رسول ہی ہے جو مجھے عورت کا احترام سکھاتی، مجھے گناہ سے دور رہنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اے پروردگار تیری سلطنت عظیم ہے، یا اللہ تیرا لاکھ شکر۔ اے میرے اہل خانہ، میرے خاص کر میری پیاری بیٹی، میری عظیم ماں، میری بیوی، میرے بھائی، میری بہنیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں اس ویرانے میں۔ یقیناً تم اور دنیا پوری سوچتی ہوگی انتہائی غیر ذمہ ترین انسان ہے۔ میں بھی ایسے ہی کہتا تھا، تبلیغیوں کے بارے میں ایسے کہتا تھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ او خدا کے بندو، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جاتے، تمہیں اپنے رب کے حوالے چھوڑ کے جاتے ہیں یہ بندے جنہیں دنیا میں چین نہیں آتا۔ اے دنیا والو، یہ بندے اے دنیا والو، وہ بندے جنہیں دنیا میں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، وہ اپنے گھر والوں کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ اس کائنات کے وارث اور اپنے رب کے سپرد کر کے جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ان کی حمایت اور نصرت کر رہے ہو؟ نہیں، یہ خدا ہے جو ان کی مدد اور نصرت۔ یہ یہاں مسجد موجود ہے اور ارد گرد کافی ساری غاریں بنی ہوئی ہیں بکریوں وغیرہ کے لیے۔ جگہ جگہ پتھروں سے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے تاکہ جانور وغیرہ ایک محدود علاقے میں رہیں۔ مدد خدا آ پہنچی اور یوں راستہ پھر بتانے والے مجھے مل گئے۔ یقیناً خدا راستہ دکھاتا ہے اور اپنے بندوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ ایک وقت تھا میں کہتا تھا
کہ یہ بکروال تبلیغی اسی طرح دیگر مسافر لوگ دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اتنا دور چلے جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پر بچوں کے وارث خدا ہی حقیقی وارث ہے. جب ہم خدا کو وارث نہیں مانتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے بچوں کے نگہبان ہیں، تو پھر ایک وقت ضرور آتا ہے کہ ہمارے بچے مشکلات میں گھر جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے بچے خدا کے سپرد ہوتے ہیں، خدا ان کا حامی و ناصر رہتا ہے، ہر قسم کے ماحول میں ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو علم و اپنے فضل سے ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے. یہ نقطہ اتنا آسان نہیں سمجھنا. صاف ظاہر ہے دنیا کی محبت میں مبتلا انسان کیسے یہ سمجھ سکتا؟ کیسے؟ عقل کو جب ہم عقل ہی کو سبھی کچھ سمجھتے ہیں نا، تو یقیناً ہم دھوکے کی طرف بڑھ رہے ہوتے. اگر انسان عقل ہی کو سبھی کچھ مانتا ہوتا تو کبھی عقل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہ کودنے دیتی. یہ عشق ہی ہے جو انسان کو کمال پر پہنچاتا ہے. یقیناً عقل اور بصیرت، علم ضروری ہیں آگے بڑھنے کے لیے. بغیر علم کے شاید انسان عشق کی منزل پر نہ پہنچ سکے، لیکن بغیر عشق کے علم بے فائدہ ہو جاتا ہے. ہزاروں عالم، ہزاروں ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز دنیا کی افراتفری میں اور اس طرح کی گھٹیا زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں فہم بھی نہیں ہے. سب سے بری بات یہ ہے کہ انہیں فہم بھی نہیں ہے کہ وہ سراسر دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو چکے ہیں. دنیا انہیں اس روش سے فائدہ نہیں پہنچانے والی، لیکن وہ ڈٹائی کے ساتھ اہل علم اور فہم والوں کو بے وقوف مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک دانا سب سے بے وقوف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم دنیا میں تنہا رہ جاتے ہیں اور بے وقوف گردش ایام میں نظر آتے. ایک وقت تھا میں ہر چیز کو کیلکولیشنز کے حساب سے دیکھتا تھا، عقل کے حساب سے دیکھتا تھا. مطلب اس دنیا کی تنہا ترین جگہ پر تنہا، میں جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا. مجھے یاد ہے کہ میں نے میٹرک کے مارکس اس حد تک ٹھیک کیلکولیٹ کیے تھے کہ کم میکسیمم 5 نمبر کا فرق تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کوئی 746 یا 48 اس طرح نمبر کیلکولیٹ کر رکھے تھے کہ میرے میٹرک میں اتنے نمبر آئیں گے، اور میرے 745 نمبر آئے تھے. سیم اسی طرح ایف ایس سی میں نے 920 کے قریب کیلکولیشن کر رکھی تھی اور میرے 924 نمبر آئے تھے. سیم اسی طرح آگے انجینئرنگ ڈگری میں ہر چیز کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ اس طرح سے، یہ چیز ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں تو اس طرح. میں نے ہر چیز کیلکولیشن پہ بلیو رکھتا تھا. لیکن دنیا کیلکولیشنز والوں کے لیے صرف اتنی ہی، کیلکولیشنز والوں کو دنیا صرف اتنی ہی ملتی ہے، اتنی ہی نصیب ہوتی ہے جتنا وہ توقع رکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو خدا کے فضل پر یقین رکھتے ہیں انہیں دنیا ان کی توقع اور اوقات سے بھی زیادہ ملتی ہے. ایک علم وہ ہے جو ہم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. حقیقی دولت میں کثرت انسان صرف اور صرف خدا کے فضل سے پا سکتا ہے. محنت سے بہت زیادہ محنت کرنے والے آج بھی صرف اور صرف ایک مناسب زندگی گزار رہے ہیں اور ایک صرف مناسب دولت کے مالک. دور یہاں انسان موجود ہیں جو مجھے دیکھ کر پکار رہے ہیں اور جھوم بھی رہے ہیں. نظر نہیں آ رہے کیمرے سے، لیکن 2 یا 3 انسان ہیں جو کچھ کھدائی وغیرہ کا کام کر رہے ہیں. نیچے موجود 3 لوگ مسلسل مجھے آوازیں لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں. ان کو میں صاف اعتماد میں لینا ضروری ہے کہ میں انہیں رسپانس دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا جو بھی کر رہا ہوں.
لیکن وہ بار بار مجھے پکاری جا رہے ہیں, کبھی جھوم رہے ہیں, کبھی ہاتھوں کا اشارہ کر رہے ہیں. اصل میں ایک ٹریک سامنے اس طرف سے بھی ٹریک جا رہا ہے, کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ٹریک سے جانا ہے, لیکن میری عقل کہتی ہے کہ میں اس ٹریک سے بھی یا اس ٹریک دونوں ایک ہی جگہ پہ مجھے لے کے جا سکتے ہیں. جو ان آدمیوں کی آواز کو مان لینا چاہیے اور نیچے اترنا چاہیے, اور انہیں تو نالے کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا, پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. یہاں پائپ لائن کا کام ہو رہا ہے اور کافی ورکرز موجود ہیں. کچھ واپسی کی طرف بھی مجھے کافی لوگ ملے ہیں جو جا رہے تھے نا, اور مختلف جگہوں پہ ورکرز موجود ہیں جو کہ یہاں پائپ لائن کا کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے, پھر پانی کو لے جانے کے لیے اس پائپ لائن کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے یہ سیزنل ہے, سردیوں میں جس چشمے سے پانی آئے گا وہ پورا سال چلتا رہے گا. پورا نالا خشک ہو جاتا ہے نا. اچھا تو اس سیزن ہمارے لیے نیچے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا مسئلہ تھا. ہاں مسئلہ ہے. تو اس پرابلم کے سولوشن کے لیے ہم نے پورے جو گلاب کے تھرو نا ڈیپو والوں کے تھرو ہمارے پائپ کا کام ہو رہا ہے. صحیح صحیح صحیح, ماشاء اللہ سے اچھا جائے گا انشاءاللہ بن جائے گا اس سال. ستمبر اکتوبر تک ابھی چاہیے اس پروجیکٹ کو تک. صحیح. تو یہ آپ کی وہ سائٹ ہے جہاں سے آپ بیٹھتے ہیں؟ یہ اصل میں ہمارا سیف زون ہے ادھر. ہاں جتنا بارش بھی ہو جائے یا خلق آ جائے کوئی مسئلہ نہیں سر, ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں نا. صحیح صحیح چلتے ہیں. یہ قدرتی ایک وسیع اور ریز, کیا میں نے کہا قدرتی ایک وسیع اور ریز بنا ہوا ہمارا بہت بڑا. جگہ ہے. ہاں صحیح. جو بڑے بزرگ اسباب بھی ہے اچھا وہ بھی ادھر بیٹھا وہ کرتے, بھی عبادت وغیرہ کرتے ہوں گے, جانور لے آتے ہوں گے. صحیح 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 ماشاء اللہ. واہ, ٹینٹ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ وہ حشرات وغیرہ نہ آئیں. ٹینٹ زیادہ سیف ہے. رسونے کے لیے صاف زر ٹینٹ زیادہ بہتر چیز ہے. غاروں میں گزارا ہو سکتا ہے لیکن پھر سانپ یا اس طرح کی کچھ چیزیں نکل سکتی ہیں. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. اس سے بھی ہو سکتا ہے. وہ ریڈیو سگنل سے چلتا ہے نا. اچھا یہ آپ نے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے یہ سگنلز یوز کیے ہیں. فائنلی اگین آئی ایم آن دا ٹریک ود دا ہیلپ آف a local person who was working here for pipeline distribution